یہ بتائیے، یہ طریقہ بتائیے کہ اردو کی ترویج کیسے ہو سکتی ہے، اور ہم یورپین کو کس طرح اس طرف لا سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر محفوظ رہے یورپ میں بھی۔ دیکھو، ایک انگریزی محاورہ ہوتا ہے بیگرز آر نو چوزرز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے لوگ زیادہ تر وہاں جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، رزق کمانے کے لیے، تو آپ کو ان کی شرطوں پہ زندہ رہنا پڑتا ہے، وہ اپنی شرطوں پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یورپ ہو یا امریکہ ہو، ہر جگہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں بڑی ترقی کر رہی ہیں، بہت اچھی اس میں ہیں، لیکن چونکہ اب انہوں نے وہیں رہنا ہے، ان کے بچوں نے وہیں رہنا ہے، تو ان کو ان کے طور طریقے اپنانا پڑیں گے، ان کے ڈسپلن، ان کا طرز حیات جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا۔ ہمارا جو کام ہونا چاہیے وہ دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اسپرچولیٹی ہے، جس کو آپ دین کہہ لیں یا مذہب کہہ لیں، اس کا شعور اپنے بچوں کو دیں، اور دوسرے ہماری جو ہسٹری ہے، کلچرل ہسٹری ہے، اس میں لینگویج بھی آ جاتی ہے اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ان کا ایک ٹانکا لگا دیں، جوڑ دیں، بس۔ باقی آگے، اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک اس کے ساتھ ہم ایک رشتہ ان کا وابستہ کر دیں، تو ڈیٹس اوکے، پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اور اپنی شکل خود بنائیں گی۔ وہ میرے یا تمہارے کہنے سے یہ شکل نے نہیں بننا ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے بڑی دنیا پھری ہے، بہت یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی شمار دفعہ میں جاتا کہ وہاں ادب کے ساتھ، شاعری کے ساتھ ایک بڑا محبت کا ایک رشتہ ہے۔ جہاں کہیں ہو، لوگ آتے ہیں دور دور سے، کئی کئی گھنٹے ڈرائیو کر کے لوگ آتے ہیں مشاعرے سننے کے لیے یا ادبی محفلوں میں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس سے زیادہ شاید ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنے بھی نہیں چاہیے۔